الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السالبۃ الجزئیۃ لا عکس لها. ٹھیک ہے، جب ہم کہہ رہے ہیں لا عکسا تو لا عکسا میں یہ لا کون سا ہے؟ یہ لا نفی جنس. پڑھا ہے اس کے بارے میں؟ لا نفی جنس. ٹھیک ہے، لا الہ. ٹھیک ہے، تو لا عکس لہا، سالبہ جزیہ کا کوئی عکس نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کہہ رہے ہیں وَذَلِكَ لِتَخَلُّفِ إِنْتَاجِ الْإِسْتِدْلَالِ. وَذَلِكَ لِتَخَلُّفِ إِنْتَاجِ الْإِسْتِدْلَالِ، اس لیے کہ اس کے استدلال کا جو نتیجہ آتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ تخلف پایا جاتا ہے. تخلف اس کو کہتے ہیں کسی چیز سے پیچھے رہ جانا، کسی چیز کا نہ ہو پانا. مثلا شرطیں عکس مستوی کی کتنی ہیں؟ 3. اگر 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط پوری نہ ہو تو اس کو بولیں گے تخلف ہو گیا، کہ جو شرائط تھی اس شرائط میں کیا رہ گئی؟ کمی رہ گئی. تو کہہ رہے ہیں ذالک لتخلف انتاج الاستدلال، کیونکہ جو استدلال کے بعد ہمیں نتیجہ ملے گا وہ نتیجہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ کچھ شروط کیا ہوں گی اس میں؟ فاقد ہوں گی. فی بعض صورہا، کیا کلی طور پر ہے؟ کہا نہیں، فی بعض صورہا، اس کی کچھ صورتوں میں. وہی کون سی؟ فیما اذا کانا، کہ جب ہو موضوع القضیتی سالبتا جزئیتا، کہ قضیے کا موضوع، ٹھیک ہے، سالب جزئیہ ہو، سالب جزئیہ قضیے کا موضوع اعم ہو من محمولہا، اپنے محمول سے. موضوع عام ہو اپنے محمول سے. جیسے بعض الحیوانی لیس بانسان. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آئیے دیکھیے بعض الحیوانی لیس بانسان. یہاں آئیے دیکھیے کمی کیا واقع ہو رہی ہے. جیسا کہ مصنف نے کہا ہم سے، قضیہ ہے ہمارے پاس بعض الحیوان لیس بانسان، لیس بانسان. یہاں پہ دیکھیے مصنف نے کیا کہا کہ موضوع یہ سالبہ جزیہ ہے. سالبہ جزیہ قضیہ ہے کہ نہیں؟ مصنف نے کیا کہا؟ سالبہ جزیہ قضیے کا موضوع. موضوع کون ہے؟ حیوان. پورا قضیہ کیا ہے؟ سالبہ جزیہ. اس کا موضوع کیا ہے؟ حیوان. حیوان اعم ہو اپنے محمول سے. اعم اور اخص جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ جی. انسان عام ہے کہ حیوان عام ہے؟ حیوان عام ہے. انسان میں دیکھیے، انسان جب ہم نے کہا انسان میں آئیں گے مہدی، فرقان، رضا، راغب، یہ سب کیا ہے؟ انسان ہے. حیوان میں جب ہم کہیں گے جہاں آئے گا اسد، قرد، کلب، وہیں کیا آئے گا؟ اس کے دائرے میں انسان ہے کہ نہیں ہے؟ تو کس کا دائرہ پڑا ہوا ہے؟ انسان کا کہ حیوان کا؟ حیوان کا، کیونکہ خود انسان اس کے کس میں ہے؟ حیوان کے اندر میں آئے گا. تو اس لیے کہا اعم ہو. ہے کتاب میں دیکھا کیا کہا انہوں نے؟ سالبہ جزئیہ قضیے کا موضوع اعم ہو اپنے محمول سے. آیا سمجھ میں کیسے عام ہے؟ نہیں آیا سمجھ میں؟ یہ موضوع محمول سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، قضیہ سالبہ جزئیہ ہے، کہہ رہے موضوع عام ہو اپنے محمول سے. انسان بڑا ہے یا حیوان بڑا ہے؟ حیوان بڑا ہے. تو یہ عام ہوا کہ نہیں ہوا؟ عام ہوا. تو کہا جب ایسا ہوگا تو اس
اس کا جو ہم لے کے آئیں گے عکس، وہ عکس صحیح نہیں ہوگا، عکس کیا ہوگا؟ کاذب ہوگا، اسی لیے اس کو کہا کہ اس کا عکس نہیں ہے۔ اب دیکھیے کیا کیا اس کا ہم لا سکتے ہیں۔ وہ کلیہ نہیں، جزیہ میں بعض الحیوان لیس بانسان۔ اب آئیے دیکھیے، اگر ہم یہ سالبہ جزیہ ہے، سالبہ جزیہ کا اگر ہم سالبہ کلیہ بنا لیں، سالبہ کلیہ بنا کے دیکھیں، چلیے دیکھتے ہیں۔ انسان کو حیوان کی جگہ لائیں گے، حیوان کو انسان کی جگہ، کہیں گے لا شیء، کہیں گے کہ نہیں کہیں گے سالبہ کلیہ کے لیے؟ لا شیء من الانسان بحیوان۔ اب بتائیے صادق ہے کہ کاذب ہے؟ کہاں سے صادق ہے؟ کیا انسان حیوان نہیں ہے؟ ہم نے کہا لا شیء من الانسان، انسان کو ہم یہاں لائیں گے سالبہ کلیہ کے لیے، لا شیء لے کے رائے، تو سالبہ کلیہ لائیں گے وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ موجبہ سالبہ جزیہ لا کے دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک؟ ہم یہاں کہیں گے بعض الانسان لیس بحیوان، یہ بھی کیا ہے؟ کاذب۔ یعنی سالبہ جزیہ کا اگر سالبہ جزیہ لائیں گے وہ بھی کاذب، سالبہ کلیہ لائیں گے وہ بھی کاذب، اس لیے کوئی حل نہیں ہے۔ صاف صاف مصنف نے کیا کہہ دیا؟ سالبہ جزیہ کا کوئی عکس نہیں ہے، لا عکس لہا، اس کا عکس ہی نہیں۔ حیوان کو انسان کی جگہ کہتے ہیں تو صحیح ہو جائے گا۔ حیوان کو انسان کی جگہ، حیوان کو انسان کی جگہ کیوں لے کے آئیں گے آپ؟ عکس مستوی میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ تبدیل الطرفین، تو وہ تو کریں گے آپ۔ اگر ہم اس میں کریں گے بعض الحیوان لیس بالانسان، صحیح ہو جائے گا نا؟ بعض الحیوان لیس بالانسان، لیکن آپ پھر وہ عکس مستوی کہاں رہا؟ عکس مستوی کی پہلی شرط کیا ہے؟ تبدیل الطرفین، تو تبدیل طرفین تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیے، اچھا کوئی یہ کہے کہ جناب یہ آپ سالبہ ہی کیوں لے کے آ رہے ہیں، کیوں نہیں اس کو موجبہ کر دیتے؟ سالبہ جزیہ کا اب موجبہ کلیہ لا دیں، کیا ہوگا موجبہ کلیہ؟ کل انسان حیوان، صحیح ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ اگر سالبہ کلیہ کا سالبہ جزیہ کا ہم کیا لا دیں؟ موجبہ کلیہ، صحیح ہو جائے گا؟ کر سکتے ہیں؟ وجہ ہاں ریزن ہونا چاہیے نہ کرنے کا۔ لائیں گے اور اس میں شرط یہ تھی، ہاں احسن، پہنچا لڑکا۔ شرط کیا ہے اس کی عکس مستوی کی؟ بقاء الکیف، کہ موجبہ کا موجبہ رہنا چاہیے، سالبہ کا سالبہ رہنا چاہیے۔ احسنت مولانا، پہنچے۔ تو اس لیے اب یہ بتائیے کیا سالبہ جزیہ کا کوئی عکس آئے گا؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ پھر سے بتاتا ہوں، دیکھیے یہ قضیہ ہمارے پاس سالبہ جزیہ ہے، مصنف نے کہا سالبہ جزیہ کا لا عکس لہا، اس کا کوئی عکس نہیں ہے۔ وجہ کیا ہوتا ہے مصنف نے؟ اس لیے کہ اس کے جو نتیجے آئیں گے اس میں تخلف پایا جائے گا، جو شرائط عکس مستوی ہیں وہ اس میں نہیں پائے جائیں گے۔ اب دیکھیے، اب اس میں کیا شرائط، اب ان دونوں قضیوں میں ان تین عکس مستوی کے شرطوں میں سے کون سی شرط فاقد ہے؟ مہدی حسین، شرائط عکس مستوی تین ہیں، ان تین شرطوں میں سے ان دونوں قضیوں میں کون سی شرط نہیں پائی جا رہی ہے کہ یہ عکس نہیں لا سکتے ہم؟
کیا ہے تیسری؟ احسن، پہلا صادق تو دوسرا بھی صادق. ہاں تیسری نہیں ہو، تیسری شرط ہے بقاء الصدق. وہ تلازم میں آپ تیسرے میں چلے گئے، پہلا صادق تو دوسرا بھی صادق. یہ ہے اس میں کیا ہے؟ بقاء الصدق. پہلا بھی صادق دوسرا بھی ہاں صادق. کہ جو پہلا قضیہ صادق تھا تو دوسرا بھی کیا رہنا چاہیے؟ صادق رہنا چاہیے. تو اب یہاں پہ دیکھیے، اب یہ بھی کاذب ہے اور یہ بھی کاذب ہے، تو شرط پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی، چونکہ یہ دونوں کیا ہو گئے؟ کاذب ہو گئے. انہوں نے کہا وجہ کیا بتائی؟ کیوں اس میں لے کر آئے؟ کس میں؟ پہلا بھی صادق ہو تو دوسرا بھی صادق ہو، تو پھر کیوں اس میں بحث کیوں لے کر آئی؟ کیا؟ یہی پہلا قاضی تو دوسرا. اس میں تب لے کر. اچھا مجھے یہ بتائیے قضیہ کتنے طرح کا بن سکتا ہے؟ 4 طرح کا. 4 طرح کا. ہاں. 3 کی بات آئی کہ نہیں آئی؟ کہ موجبہ جزیہ کا موجبہ جزیہ، موجبہ کلیہ کا سالبہ جزیہ کیا ہے؟ موجبہ جزیہ کیا دیکھیے؟ موجبہ کلیہ کا موجبہ جزیہ، موجبہ جزیہ کا موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ کا سالبہ کلیہ. تو اب مجھے بتائیے سالبہ جزیہ کی بات کون کرے گا؟ تو نہیں جناب، میں نہیں کرنا چاہیے. پہلا صادق ہو تو دوسرا بھی صادق ہونا چاہیے. اس میں پہلا ہی کاذب ہے تو دوسرا بھی کاذب ہے. کہاں کاذب ہے؟ پہلا صادق ہے اس کا. یہ کہاں کاذب ہے؟ دیکھو بعض الحیوان نہیں سب انسان، کچھ حیوان انسان نہیں ہے. بھائی شیر، بعض جو شیر ہے کہ نہیں ہے؟ جی. بندر ہے، گدھا ہے، بکری مرغی سب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ وہ کہاں انسان ہے؟ صحیح ہے، کوئی غلط نہیں ہے. دوسرا بھی تو صادق ہونا چاہیے اس میں. اسی لیے تو کہا نا کہ اس کا عکس آئے گا ہی نہیں. کیوں کہا کہ اس کا عکس نہیں آئے گا؟ جب عکس آئے گا ہی نہیں تو بحث یہاں پہ کرنے کی ضرورت ہاں کیا ہے؟ بحث یہ کرنے کی آئی کہ راغب جیسا ان کو معلوم تھا، کوئی طالب علم کہ راغب جیسا بھی ہوگا، کہ جب جناب آپ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے قضایا ہمارے پاس دیکھیے ایک موجبہ کے اور ایک سالبہ، یہ 2 طرح کا قضیہ ہوتا ہے. جی. ایک کلیہ ہوتا ہے اور ایک جزیہ ہوتا ہے. تو موجبہ کلیہ بھی ہوگا، موجبہ جزیہ بھی ہوگا، سالبہ کلیہ بھی ہوگا، سالبہ جزیہ بھی ہوگا. اگر ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں، اس کے بارے میں بتائیں، اس کے بارے میں بتائیں، آپ نہیں پوچھیں گے اس کے بارے میں کیا ہوا؟ غلط ہوگا تو کیوں لے کر آئے گا؟ ارے یہ کوئی بات ہوئی؟ اور یہ مانے کچھ نہیں ہوتا کیوں لاتے ہیں کتاب میں؟ ہوتا ہے. ڈال آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ ارے جب ہے تو اس کو بیان کرنا ضروری ہے. تو چونکہ یہ قضیے ہمیں پہلے بتائے گئے ہیں، کلیہ جزیہ پہلے بتایا گیا، موجبہ سالبہ پہلے بتایا گیا، قضیے اس طرح کے ہو سکتے ہیں. تو یہ 4 آپشن ہیں، 4 میں 3 کا عکس آئے گا، موجبہ کلیہ کا موجبہ جزیہ آئے گا، موجبہ جزیہ کا موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ کا سالبہ کلیہ، لیکن سالبہ جزیہ کا کوئی عکس نہیں ہوگا. صحیح ہے، اس لیے کہ اگر اس کا عکس ہم سالبہ کلیہ لاتے ہیں تو بھی کاذب ہوتا ہے، سالبہ جزیہ لاتے ہیں تو بھی کاذب ہوتا ہے. جب کل کاذب ہے تو ظاہر کی بات ہے جز بھی کاذب ہوگا. بالکل کہا حسن، اب آئے ہو بات تم. اب آئیے تطبیق عبارت کر لیتے ہیں. موجبہ کلیہ کا مطلب کلیہ نہیں لا سکتے. ہاں موجبہ کلیہ کا موجبہ کلیہ لا کے دیکھیے کاذب ہو جائے گا. کاذب ہو جائے گا. صحیح. کیسے؟ کیا تھی مثال بتائیے موجبہ کلیہ کی؟ ابھی بتا دیں. وہ وہاں پہ دیکھیے کلو مائن کیا تھی، کیونکہ ایک صادق تو سب پہ صادق آنا چاہیے. ہاں ایک قضیہ صادق آنے سے نہیں، سنو ایک قضیہ صادق آنے سے نہیں ہوگا. ہم قاعدہ کلیہ، قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ کلی قاعدہ جو بنایا جاتا ہے وہ ایک کو دیکھ کے نہیں بنایا جاتا، ایسا قاعدہ بنایا جائے گا کہ جو کہیں پر بھی وہ ٹوٹے نہیں. منطق کے قاعدے ایسے ہوتے ہیں. یہاں جب کہہ دیا گیا موجبہ کلیہ کا موجبہ جزیہ ہے تو موجبہ جزیہ جتنے بھی قضیے آپ لے کے آئیں گے سب کیا ہوں گے؟ صادق. آپ ایک مثال کو آپ دیں گے نا، دیکھیے بتائیے چلیے کیا ہے مثلا؟ ہاں کلو انسان وہ آ جائے گا، وہ آ جائے گا، لیکن سب نہیں آئے گا. جیسے یہاں مثال دیجیے
یہاں پہ کیا تھی بتائیے ہمیں بتا دیجیے. ہاں دیکھیے کل مائن سائل، اس کو ہم بدلیں گے اگر کل سائل ماء، کاذب ہے کہ صادق ہے؟ ہے نا؟ بات ہو جائے گا بات، اسی لیے موجبہ جزیہ کا ہے اس کا. وہ صحیح ہے، اسی شرط کے مطابق. ہاں اب دیکھیے اسی لیے دیکھیے اس کو آپ نے صحیح کوشچن کیا. وجہ کیا ہے؟ جو قاعدے ہم بنائیں گے یاد رکھیے، یہ جو آپ کو قاعدے کلیہ دے دیا گیا کہ سالبہ کلیہ کا سالبہ کلیہ ہی ہوگا. اب سالبہ کلیہ لا کے کوئی قضیہ اگر آپ لے کر آئیں گے کہیں بھی اس میں تخلف نہیں پایا جائے گا، وہ صادق ہی ہوگا. ٹھیک ہے، کسی ایک صورت کو آپ لے کے نہ چلیں، وہ غلط ہوگا. اگر کہیں ایک جگہ صادق آ رہا، اسی لیے انہوں نے دیکھیے سالبہ جزیہ کے لیے انہوں نے کیا کہا؟ سب کو منع کیا. انہوں نے کہا لتخلف الانتاج فی بعض صورها، اسی لیے اس کو صاف کہہ دیا اس کا کوئی عکس نہیں. اس کی کچھ ہو سکتا ہے کچھ میں صحیح آتا ہو، ممکن ہے کتاب میں مثال دی ہو سکتا ہے کچھ قضیوں میں کیا ہو سالبہ جزیہ کے نتیجے آتے ہوں، صحیح آتے ہوں، لیکن انہوں نے کہا کچھ نتیجوں میں کیا ہو رہا ہے، کچھ میں اس کے نتیجے غلط ہو رہے ہیں. کچھ کی وجہ سے انہوں نے کیا کہہ دیا؟ اس کا کوئی عکس نہیں ہے. تطبیق عبارت کر لیجئے، دیکھیے جلدی سے، ٹائم بہت ہو چکا ہے. کہہ رہے ہیں السالبۃ الجزیہ لا عکس لها وذلك لتخلف انتاج الاستدلال، اس لیے کہ جو استدلال کے نتیجے ہیں اس میں کیا پایا جا رہا ہے؟ کمی پائی جا رہی ہے. فی بعض صورها، اس کو غور کریں، فی بعض صورها، اس کی کچھ شکلوں میں. وہی وہ شکل کون سی ہے؟ فیما اذا کانا، کہ جب ہو موضوع القضیۃ السالبۃ الجزئیہ، سالبہ جزئیہ کے قضیے کا موضوع، قضیہ سالبہ جزئیہ کا موضوع اعم من محمولها، اپنے محمول سے عام. یہاں حیوان انسان سے کیا ہے؟ عام ہے. مثل بعض الحیوان لیس بانسان فانه لا يصح ان يقال، صحیح نہیں ہے کہنا لا شیء من الانسان بحیوان، کہ کوئی بھی انسان حیوان نہیں ہے، تو یہ سالبہ کلیہ ہو گیا. ٹھیک ہے. او بعض الانسان لیس بحیوان، یہ کیا ہوا؟ سالبہ جزئیہ ہوا. لانہما کاذبتان، اس لیے کہ دونوں کیا ہیں؟ کاذب ہیں. وتقدم ان من شروط العکس المستوی بقاء الصدق، اور یہ بات گزر چکی ہے کہ عکس مستوی کی شرطوں میں سے ہے کہ بقاء الصدق، قضیہ صادق تھا تو صادق رہنا چاہیے. والحمدللہ رب العالمین.